صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعر روانی فرمایا ہے امام مولانا راجش باغ کہ دو حدیث ایسے ہیں جو کبھی دیر نہیں ہوتے اور اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا منہوم علم لا یشبع منہ ایک علم کا حدیث ہے جو کبھی دیر نہیں ہوگا اور منہوم سے دنیا لا یشبع منہا اور دوسرا دنیا کا حدیث ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا تو کبھی دیر نہیں ہوگا منہومان یا عربی زبان میں اس کا معنی حدیث اور بخیل کیا ہے بخل کرنے والا حفظ کرنے والا مزید کی طلب کرنے والا جس کا پیٹ کبھی نہ بھرتا ہو جو کبھی دیر نہ ہوتا تو حدیث مبارک میں یہ بات بیان کی ہے کہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جو کبھی دیر نہیں ہوتے ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور ان کا یہ بخل کبھی ختم نہیں ہوگا ایک تو علم کا حدیث ہے جو علم سے محبت رکھتا ہو حصول علم اور علم کے کچھ حاصل کرنے کا جو طلبگار ہو علم کی خواہش رکھتا ہو اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا لیکن جتنا علم حاصل کر جائے سب کی مزید حاصل کرنے کی جستجو و طلب ہوتی دو چیزیں دو الفاظ اس کو حاصل ہو گئے تو مزید تیسرے لفظ کو حاصل کرنے کی وہ طلب کرتا ایک چیز کے مطابق علم حاصل ہو جائے تو اس پر قناعت نہیں کرتا اس پر اتباع نہیں کرتا بلکہ اس بات کی جستجو میں رہتا ہے کہ مزید کی اس کو علم حاصل ہو جائے اور دوسرا دنیا کا حریص مال کا حریص مال کا وصول کرنے والا اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا وہ ایک سے دو دو سے تین تین سے چار کرنے کی سببوں میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یہ دو قسم کے حریص کا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا علم کا حریص ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اس سے علم کے حصول کے اندر علم کے حصول کی ترغیب کی دی گئی علم حاصل کرنے والے کو کبھی بھی اپنے حاصل کردہ علم کا اتباع اور قناعت نہیں کرنا چاہیے بلکہ جتنا حاصل ہو جائے مزید حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اس طرح سے ترغیب بھی دی جا رہی ہے جو علم سے محبت رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے حاصل کردہ علم کا اتباع اور قناعت نہیں کرتے یہ ایک نسخہ بھی ہے اپنے علم کے اندر اضافے اور بڑھوتری کہ جو شخص اپنے علم کو کافی سمجھ لیتا ہے اپنے علم پر قناعت کر لیتا ہے تو علماء بزرگان دین فرماتے ہیں کہ علم کی طرف سے رک جاتا ہے اس کا علم وہیں پر منجمد ہو کر رہ جاتا ہے اس کا علم وہیں تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تک جتنا حاصل کیا ہے وہ بہت کم ہے تو وہ مزید کی جستجو میں لگا رہتا ہے مزید علم حاصل کرتا ہے اور مزید علم سے اس کو نوازتا ہے ہمیں دینی علوم کے اندر حریص ہونے کی ترغیب قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کو یاد کرنے کے اندر اس کو سیکھنے کے اندر اس کو سمجھنے کے اندر قرآن کے علاوہ حدیث علم کے اندر ہمیں حریص بننے کی ترغیب دی ہے تو یہ علم ایسا ہے جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ دین کے علوم کے اندر حریص بننا بخیل بننا کہ جتنا حاصل ہو جائے بس کم ہے مزید حاصل کرنے کا اہتمام کرنا کوشش کرنا ایک طرح سے اس کی ترغیب دی جاتی جائے زیادہ جس آدمی کو 5 صورتیں یاد ہیں تو وہ مزید حریص بنے 5 سے اس کو 10 کرنے کی کوشش کرے جس کو 10 یاد ہے 10 کو 20 کرنے کی کوشش کرے 20 والا 20 کو 30 اور 40 کرنے کی کوشش کرے اس کی ترغیب دی جائے اور اللہ معاف کرے ہم لوگوں کا معاملہ بالکل الٹا چلتا ہے دنیا کے معاملات سے ہم بڑے حریص ہوتے ہیں کبھی کسی آدمی کو آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ بس میں نے دنیا بہت حاصل کرنی مزید کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں میں مزید دنیا نہیں کرواؤں بلکہ ہر آدمی اسی تبدو میں رہتا ہے کہ جتنا حاصل ہوا ہے کم ہے مزید حاصل ہو جائے کسی آدمی کی ایک دکان ہے تو اس دکان کو دو کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے
دو کرنے والا اس پر بھی اکتفا نہیں کرتا بلکہ 2 سے 3 3 سے 4 کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک محنت بڑھ رہا ہے تو کبھی اس پر اکتفا نہیں کرتا کہ بس کافی ہو چکا میری نسلوں کے لیے بھی یہ مال کافی ہے نہیں، بلکہ وہ مزید کی طلب میں لگا رہتا، مزید کی جستجو میں لگا رہتا. جبکہ دینی علوم کے ساتھ قرآن کے ساتھ ہم لوگوں کا رویہ بالکل عجیب و غریب ہوتا ہے کہ بس وہ جوانی میں یا بچپن میں 10-20 صورتیں یاد کر رہی تھی بس وہی چل جائے. مزید کی ضرورت ہمیں 70 اور بیشتر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیتے کہ جتنی صورتیں یاد ہیں بس یاد کرنی تو یاد کرنی، مزید اس سے ہم نے اضافے کی کوئی ضرورت محسوس کی. حالانکہ ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو اکتفا اور قناعت نہ کریں، 10 کو 20 کرنے کی کوشش کرتے، 20 کو 30 کرنے میں اور 30 میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے. لیکن ہم نے قرآن اور دینی علوم کے اندر ہم نے قناعت اختیار کر رکھی ہے تو جتنا حاصل ہوا ہے کافی ہے، مزید کی ضرورت ہے. حالانکہ ہمیں علم کا حریص بننا چاہیے، جتنا حاصل ہوا اس کو کم سمجھتے ہوئے مزید طلب و جستجو میں لگے رہنا چاہیے. ونومان الى اشمعان، 2 حدیث ایسے ہیں جو کبھی شہر نہیں ہوتے. منہوم فی العلم، علم کا حدیث ہے، اس سے مراد دین کا علم ہے. لا یشبع منہ، تو کبھی دیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بڑھتا. جبکہ اس علم کی محبت دل میں ہو تو انسان اس علم سے اس کا پیٹ نہیں بڑھتا. اور منہوم فی الدنیا، اور دوسرا دنیا کا حدیث، اور دنیا کی یہ بھی محبت جو نہ ختم ہونے والی ہو. منہوم فی الدنیا، یہ دنیا کا حدیث ہے. لا یشبع منہ، ایسی محبت انسان کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیتی ہے. دنیا کی ایسی محبت جو فرائض اور حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے وہ انسان کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث بن جائے. اللہ جل شانہ نے فطرتاً ہر آدمی کے اندر مال کی محبت ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت ہے. آپ کچھ ہوتے ہیں جو مال کی محبت سے حد تک رکھتے ہیں، اس کو بے قابو ہونے نہیں دیتے، اس کو جو ہے کنٹرول کے باہر ہونے نہیں دیتے، تو ایک حد تک رہتی ہے. اور ایسی محبت اگر ایک حد تک ہو تو وہ شرائط کتنی بری نہیں ہے، مضمون نہیں. انسان اپنی ضروریات اور اپنی حاجات، جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے مال کو جمع کرے، یہ شرائط غلط نہیں. لیکن مال کی محبت میں ایسا غرور کرنا، مال کی محبت میں ایسا لگ جانا کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو جائے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے، حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں وہ مال کی محبت رکاوٹ بننے لگے. تو ایسے مال کی محبت انسان کو دنیا کو بھی تباہ کر دے گی اور آخرت بھی اس کی تباہ برباد ہو جائے. اسی لیے بعض احادیث کے اندر اس مال کو کتنا قرار دیا گیا، کتنا یہ آزمائش امتحان کی چیز ہے. اللہ جل شانہ اس مال کے ذریعے، مال کی فطرت کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے. انسان کا امتحان رہتا ہے. اور کم ہوتے ہیں خوش نصیب جو مال کی کثرت کے باوجود بھی مال کی محبت میں غرور نہیں کرتے، مال کی محبت میں اتنے حریص نہیں ہوتے کہ حقوق اور واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں وہ رکاوٹ بننے لگے. اس حدیث مبارک کے اندر تو حصول علم کی ترغیب دی گئی اور دوسری بات بتائی گئی کہ مال کی محبت انسان کی جس کی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے انسان کو اس کے حقوق اور مال سے متعلق حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اور اس کی فکر کرنی پڑے. مال سے متعلق حقوق ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام ہو، صدقات و خیرات کا اہتمام ہو، حج لازم ہے تو حج کی ادائیگی کا اہتمام ہو، دیگر عائزہ قیمتی حقوق اس پر لازم ہے تو اس کے نام نفقے کا اہتمام ہو. ان حقوق کی ادائیگی کے بعد اگر انسان اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے مال کو جمع رکھتا ہے، یہ شرط مضبوط بھی نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس حد تک اپنے پاس مال رکھے تاکہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آئے. بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر سے یہ بھی فرمایا گیا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر و فاقہ ایسی چیز ہے
کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو ٹھیک سے ہی خارج کر. بہت سے ایسے ہوتے ہیں اللہ معاف کر تمہاری کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ بیٹھتے. غربت ایسی چیز ہے جسے اردو علیہ السلام نے بھی پڑھا ہوا. ایسی چیز ہے بتاؤ کہ انسان اپنے دین سے نہاد دو بیٹھتا. اللہ جل شانہ